اہل شام سے بیعت لینے کے لیے اس نے یہ اقدام کیا کہ سب سے پہلے سعید ابن العاص، حسین ابن نمیر اور ضحاک ابن قیس جیسے سربراہ لیڈروں کو اپنا ہم خیال بنایا. پھر ایک عام جلسہ منعقد کر کے جس میں عراق کے بھی بڑے بڑے لوگ شامل تھے، برسر ممبر پہلے تو یزید کے بہت سے اوصاف بیان کیے، پھر اس کی بیعت کی تحریک پیش کی. ملی بھگت تو تھی ہی، یار لوگ فوراً ہی تائید کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. سب سے پہلے ضحاک ابن قیس نے یزید کے بہت سے فضائل بیان کر کے اپنی بیعت کا اعلان کیا. پھر سعید ابن العاص نے یزید کی تعریفوں کے پل باندھے اور بیعت کی. اس کے بعد حسین نے بھی یہی عمل کیا. اب کیا تھا، ان کی دیکھا دیکھی دھڑا دھڑ بیعت ہونے لگی. اگرچہ اس کے بعد معاویہ کو اہل شام کی طرف سے اطمینان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایک دھڑکے کی وجہ سے ایسا ہوا نہیں. شام میں خلافت کے 2 دعوے دار اور بھی تھے، ایک سعید ابن عثمان ابن عفان، دوسرے عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید. جب معاویہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ بیعت یزید سے ناراض ہیں اور اہل شام کے سامنے اپنے اوصاف بیان کر کے استحقاق خلافت ظاہر کرتے ہیں، تو معاویہ کو ان کی طرف سے کھٹکا پیدا ہوا. عبد الرحمن ابن خالد چونکہ برسوں سے حمص کا حاکم تھا، لہذا تمام حمص والے اس کی خلافت پر متفق تھے. دوسرے اس کے والد خالد ابن ولید کا چونکہ لوگوں پر کافی اثر تھا، اس لیے اور بہت سے لوگوں کی طرف سے بھی اس کی موافقت کا اندیشہ تھا. لیکن معاویہ کی چالاکی کے سامنے یہ سب باتیں ہیج تھیں. اتفاق سے عبد الرحمن بیمار ہوا. معاویہ نے اس کے طبیب کو، جو یہودی مذہب کا تھا، بہت سا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ دوا میں زہر گھول کر دے دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور عبد الرحمن چند گھنٹوں کے اندر تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا. جب خلافت کے اس دعوے دار کی جانب سے پورا اطمینان حاصل ہو گیا تو اب امیر معاویہ دوسرے کی طرف متوجہ ہوا. سعید ابن عثمان کی قسمت اچھی تھی کہ معاویہ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس نے بیعت یزید کا اقرار کر لیا، ورنہ زہر کی پڑیا اس کے لیے بھی تیار تھی. اس ایمان فروشی کے بدلے میں امیر شام نے اس کو خراسان کی حکومت عطا فرما دی اور زیاد ابن ابی کو لکھا کہ اسے 40 لاکھ درہم بطور انعام دے دیے جائیں. بہرحال جب اہل شام کی طرف سے معاویہ کو اطمینان ہو گیا، تب اس نے اس تحریک کو اور آگے بڑھانا شروع کیا. مغیرہ ابن شعبہ تو کوفہ میں یہ خدمت انجام دے ہی رہا تھا. اب رہا بصرہ، اس کا حاکم زیاد ابن ابی تھا. اس کے نام بھی اس بارے میں حکم نامہ جاری ہوا، مگر وہ یزید کے زیادہ موافق نہ تھا. لیکن اتفاق کی بات کہ وہ اسی زمانے میں مرض طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا اور اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا حاکم مقرر ہوا. وہ محبت یزید میں سر سے پیر تک شرابور تھا. اس نے بہت جلد تمام اہل بصرہ کو بیعت یزید پر راضی کر لیا. اب رہا عراق، تو اس میں بیعت یزید سے انکار کرنے والا کون؟ شیعیان علی میں سے جو لوگ خلاف تھے ان کی خوب خوب خبر لی گئی، قتل کیے گئے، سولی دے دی گئی، درختوں میں لٹکائے گئے، اندھے کیے گئے، شہر بدر کیے گئے. غرض کے پورے ظلم و تعدی کے ساتھ بیعت یزید کا اقرار یہاں بھی لے لیا گیا.